کہ سر آپ بھی سامنے تشریف لے آئیں، اور میں میجر صاحب سے گزارش کروں گا کہ طوبہ فاؤنڈیشن کے لیے مختصراً 2 جملے اور پھر ہم سب مل کے آپ کو شیئر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی نوازش سے آپ کو سرخرو کرے. جزاک اللہ خیرن. ہمارے شبیر بھائی، طلحہ، شاہد صاحب، میں اگر لسٹ نام لینا شروع کروں، ہمارے پروفیسر صاحب، ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب، یہ ان سب کا جو خدمت کا جذبہ ہے اس کی اگر ہم تعریف کرنے بھی جائیں تو نہیں کر سکتے، سچی بات ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسانیت کی خدمت کی تو تعریف ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا لامحدود، انگلش میں جس کو کہتے ہیں انفینٹی، یہ ایک انفینٹی ہے جس میں آپ جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا آگے جائیں گے، اتنی آپ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے، چیریٹی کر سکیں گے. اور اس کا میں آپ کو پھر یہ کہتا ہوں، اس کا یعنی یہ جو خدمت آپ یا ہم یہ کر رہے ہیں، اس کی میں آپ کو کہیں غور سے سنیں، اس کا بدلہ آپ کسی سے نہ ایکسپیکٹ کریں. اس کا بدلہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا. یہاں آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، یہاں آپ کو بہت ساری اور آپ پہ کرٹیسزم ہوگی، مگر اس کی آپ فکر نہ کریں. جو لوگ ہم کر رہے ہیں کام، جو ہم میں سے ہیں، اس کا جزا اگر دینا ہے کسی نے تو اللہ نے دینا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا آپ کو اس کا جزا. بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کی تمام گناہوں کو، اور جو بھی حصہ لیتے ہیں دعا میں، در میں، سخنے، چھوٹا سا بھی کوئی اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے پر ہوگی انشاءاللہ. اچھا، یہ اس کے کہنے کے بعد بھی ابھی بہت سارے مطلب پروگرامز میں جانا بھی ہے. ہمارے ریحان بھائی بہت مشہور آدمی ہیں اور مشہور ماشاءاللہ بڑی کوآپریٹو ہیں، اور عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں مگر کام میں مجھ سے بڑے ہوئے. اچھا، اینی ویز، تو الحمدللہ یہ سارے ہمارے جتنے بھی کنٹریبیوٹرز ہیں اور جتنے بھی ہیں، تو یہ واقعی قابل تحسین ہیں. اور مطلب ان کی ہم جتنی بھی تعریف تو نہیں کریں گے، تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے. تعریف کی کام جو ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ اس کی تعریف کرے گا، اللہ ان کو جزا دے گا. طوبہ فاؤنڈیشن کے بارے میں خوڑا سا بتاؤں، کیونکہ ٹائم بھی میں تھوڑا لینا چاہوں گا، زیادہ نہیں لینا چاہوں گا. ویسے میری عادت ہے کہ میں اگر تقریر پہ اترا ہوں تو گھنٹوں بھی بول لیتا ہوں، تو اور امید ہے کہ لوگ بور نہیں ہوتے ہوں گے مگر میں بول لیتا ہوں. اینی ویز، تو طوبہ فاؤنڈیشن کو جب میں نے وزٹ کیا پہلی دفعہ، اور وہ بھی جیسے ہمارے کمانڈر صاحب نے کہا کہ اس کی وجہ مشہوری ہمارا یہ بیٹا طلحہ ہے بیسیکلی، اور یہ ان کے والد ہیں. اور مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا اور نیک اور صالح بیٹا پر دیا ہے. الحمدللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عاقبت صحیح کرے. جب میں آیا اس فاؤنڈیشن میں، مجھے بڑی پیار سے اور محبت سے بلایا گیا، اور چونکہ EPCF کے حوالے سے میں کچھ تھوڑا بہت جانا پہچانا بھی لگا تھا، تو لوگوں میں تھوڑا سا، بہرحال یہ تو میں ادنا سے انسان ہوں، اور ان کی بڑی مہربانی ہے اور ان کا بڑا پن ہے کہ مجھ جیسے معمولی آدمی کو بھی یہ بلا لیتے ہیں اور یہ عزت بخشتے ہیں. جزاک اللہ خیرن، بہت اچھی بات ہے. یہ فاؤنڈیشن کے نٹ شیل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب میں آیا پہلے دن انہوں نے مجھے کتابیں دکھائیں، جدھر ابھی شبیر صاحب نے جو سارا بریف کیا آپ کو، یہ چیز جو ہے اس کو جب میں نے دیکھا، یہ تو انہوں نے جو دکھایا، اور میں نے واقعی اس کو ڈیٹیل سے دیکھا اور کافی ٹائم لگا کے ہر چیز دیکھی. جب میں نے دیکھا کہ
کئی جو چیزیں ہیں، کئی اداروں میں میں کام کرتا ہوں، کہیں کر بھی رہا ہوں. ایک میرا اپنا ادارہ، چونکہ آئی ہوپ کہ سارے بہاری ہیں، اگر نہیں بھی بہاری کوئی ہے تو معذرت کے ساتھ، ہم بہاری ہیں، میں خود بہاری ہوں، اور ہم سے بڑا بہاری کون ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ بھائی ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے، ہم سے بڑا انسان کون ہے جس نے اتنی تکلیفات دیکھی، دو دفعہ خیر ہوئی، یہ موقع اس کا نہیں ہے. مگر میں بھی بہاری ہوں، میں سنتہار میں پلا بڑھا ہوں، وہاں کے اسکول سے پڑھا ہے میں نے، اور پھر میں نے MC کالج سلیٹ سے انٹر کیا، پھر فوج میں چلا گیا تھا، پھر فوج میں 67 میں گیا، پھر ریٹائر ہوا، پھر مختلف جاب، زندگی چلتی رہتی ہے. تو میں نے جب یہ دیکھا، اور میں بتا رہا تھا کہ سانتار ویلفیئر ایسوسیشن ایک میرا بھی ادارہ ہے، تو ہم صرف سانتار والے لوگ، چونکہ میں وہاں پلا بڑھا اور یہ ہوا، تو ان کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، لیگل ہو، اور باقی چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اور جب میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں کہ جب میں نے ان کے ڈاکومنٹس دیکھے اور اس طرح دیکھے، تو مجھے تو یقین آ گیا کہ بھائی یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی دال میں کالا نہیں ہے. عموماً دال میں کالا ہوا کرتا ہے، مگر یہاں مجھے نظر نہیں آیا. میں بھی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے، وہ تو مجھے میں نہیں کہہ سکتا، مگر ماشاءاللہ بہت کلین اور ایوری تھنگ ٹرانسپیرنٹ. تو یہ ہوا. اور اس موقع پر مجھے وہ ڈاکٹر صاحب یاد آ رہے ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ جو کیپٹن حامد رضا ڈاکٹر صاحب تھے، اور جنہوں نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی ہے، اور انہوں نے چلایا. اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اللہ نے ان کو جلدی بلا لیا. کاش وہ ہوتے تو میری خوش نصیبی ہوتی کہ میں ان سے مصافحہ کر سکتا. تو ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، اور ہر تقریب میں ہمیں ان کو خراج تحسین ضرور کرنا چاہیے، اور ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. ویسے تو سارے جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم سب مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کرے، مگر ان کی خاص طور پہ. اور اس لیے ابھی ہم 2 منٹ کے لیے نہیں، بس ان کے لیے ذرا سا کچھ ہم پڑھ لیتے ہیں. آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو وہ ہم سب ان کے مرہون منت ہیں کہ آج ہم یہاں پر ہیں. اچھا، جیسے طلحہ نے کہا کہ، اور آپ نے بھی کہا کہ میں آتا ہوں، سب کوشش کر رہے ہیں، سب اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب کو حصہ ڈالنا بھی چاہیے. تو ویسے بھی میں نے میرا ایک بھانجا ہے USA میں، ویسے تو کافی ریلیٹیوس ہیں، وہ بھی فلنتھروپس کا کام کرتا ہے کافی، وہ انڈیا میں بھی کرتا ہے، بہار جا کر کے. ان کو بھی میں لے کے آیا تھا. طلحہ وہ ڈالر چیک کیش ہوا، جمع کرایا نہیں ہوا، جمع بھی نہیں کرا دیا. چلے ٹھیک ہے، وہ بعد میں بات کریں گے. وہ مطلب اس طرح کے جسٹ مجھے یاد آ گیا اس لیے میں نے. تو الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ یہ ادارہ چلتا رہے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور میرا گلا بھی کچھ بیٹھتا جا رہا ہے لگ رہا ہے. تو اینی ویز کہنا یہ ہے کہ یہ جو قرض کا سلسلہ انہوں نے جو بلاسود قرض دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ بہت اچھا ان کا نعرہ ہے کہ ہم مچھلی کھلاتے نہیں ہیں، ہم مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. تو یہی کچھ ہمارے بھی اس کا کچھ موٹو ہے، ہمارے اپنے آرگنائزیشن کا بھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. اور آپ جن کو قرض مل رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ واپس کریں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت اچھی پرسنٹیج میں لوگ واپس کرتے ہیں، اور اچھی جگہ لگائیں اس کو، اپنے کاروبار میں لگائیں، اس سے مزید کمائیں. یہ مائکرو بینکنگ، کیا کہتے ہیں اس کو، مائکرو اکنامک، مائکرو فنانسنگ جیسا یہ ادارہ ہے، گرچہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے. تو اس کا فائدہ آپ لوگ اٹھائیں. آخر میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کو آپ نے مہمانی دی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.
بہت شکریہ میجر صاحب. اور اب ہم چیک کی تقریب بھی کر لیتے جب مہمان موجود ہیں تو چیک بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. میجر صاحب, یہ میجر مسرت صاحب بہت ہم ان کے شکر گزار ہیں. طیبہ فاؤنڈیشن جب کرائسس میں تھا اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور پھر ابھی حال ہی میں میجر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو لون دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں. ہم نے کہا سر ہم پہلے تو مہینے میں 15 لاکھ روپے کا لون دیتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو ابھی کتنا ہو گیا. ابھی اس وقت ہم 9.5 لاکھ کا جو ہے وہ قرضہ دے رہے ہیں. میجر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک آپ کی ہیلپ کراتا ہوں. پھر اپنے بھانجے کو لائے اور پھر کو دکھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں آپ یہ میری طرف سے جو ہے وہ ڈالر یعنی $1,000 جو 1,70,000 روپے بنتے ہیں, کہا کہ آپ اس کو بھی لوگوں میں تقسیم کریں. تو ان کے لیے ذرا کلیپنگ کہ اگر ہم آج 40 لوگوں کو لون دے رہے ہیں تو اس میں تقریباً 7 سے 8 لوگوں کو لون جو ہے وہ ان کی طرف سے جا رہا ہے. تو ہم بڑا ان کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. اب نام یہاں سے پکارا جائے گا تو آپ تمام لوگ جو ہے وہ آ کے اپنے اپنے چیک وصول کر لیں. میں پہلے گزارش کروں گا کہ آپ 3 حضرات جو ہے وہ تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ موجود رہیں. محمد طاہر آ جائیں. اچھا میں آپ لوگوں کا وقت ویسے تو زیادہ ابھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی بھی کال آئی تھی کچھ دیر پہلے اور وہ بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, لیکن پھر میں نے ان کو کہا کہ فالوورز 2 بجے سے بیٹھے ہوئے تو آپ جی وہ باہر تھے. مجھے وہیں سے بھی کال آئی کہ میں تھوڑا سا تاخیر ہو جائے گی تو ہم نے پھر چیک ڈسبرسمنٹ کا سلسلہ شروع کر دیا. محمد طاہر, رانی ذلبار, منور علی, شہناز بیگم, مہران اختر, نعیم احمد, راشد پرویز, محمد شاہین اقبال, رانا شکیل احمد, محمد نیاز الدین. بہت شکریہ. مشتاق صاحب تشریف رکھیے. میں ڈاکٹر وسیم صاحب سے گزارش کروں گا اور کیسر بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ سامنے تشریف لے آئیں. کیسر بھائی, ڈاکٹر وسیم. آصف مشتاق, عین الحق, افتخار حسین, طلحہ عزیز, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں کمانڈر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. سلیم بھائی تشریف. مالک زاہد, رخسانہ انور, روبینہ خاتون, محمد الطاف الدین, غلام عباس, محمد ندیم صدیقی, شاہد جمال, محمد ندیم صدیقی پہلے آئے, شاہد جمال, ظفر حسین, اصغر حسین, اصغر بھائی کون ہے؟
بہت شکریہ کمانڈر صاحب اور سلیم بھائی، بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا ایڈوکیٹ عبدالاحد سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور پروفیسر وسیم صاحب تشریف لے آئیں. وقار ہاشمی. شمیم احمد. محمد وقار. محمد وقار. سید ظفر. اشتیاق حسین. محمد نعمان. وحید انور. روبینہ لیاقت. روبینہ لیاقت. عمیر اختر. بہت شکریہ ایڈوکیٹ عبدالاحد خان، پروفیسر وسیم صاحب. میں گزارش کروں گا قاسم بھائی سے اور ایاز بھائی سے کہ وہ تشریف لے آئیں. محمد اکبر آ جائیں. محمد اکبر. نوشاد علی. محمد شہزاد صدیقی. محمد بلال. محمد بلال. محمد اسلم. گلزار احمد. محمد اسلم. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا، اور آپ لوگوں نے انتظار بھی کیا اور کچھ مہمان نیچے بھی تشریف لائے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ آپ یہیں تشریف رکھیں. مہمان جب نیچے چلے جائیں تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ نیچے جا سکتے ہیں. میرا جوس منگوایا اچھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں میجر مسرت صاحب کا، کمانڈر پرویز صاحب کا، ڈاکٹر وسیم صاحب کا، ایڈوکیٹ عبدالاحد خان صاحب کا اور سابق ایم این اے ریحان ہاشمی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ لوگ تشریف لائے، وسیم بھائی آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی تشریف لانا تھا لیکن انہوں نے ٹائم تھوڑا مانگ لیا تھا، لیکن آپ لوگ 2 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے تو اسی لیے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اب میجر مسرت صاحب کو شیئر دینے کی باری. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو میجر صاحب کو کہنا پھر شیئر. میں میجر صاحب کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنا تعارف کرایا نہیں. الحمدللہ انہوں نے 5 ہیڈ کوارٹر میں راول پنڈی میں میں نے ان کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا حاضر سروس جنرلوں کے سامنے، اور بڑے دمن انداز میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے. اور ماشاءاللہ کیپٹن باجوہ اپنا جنرل باجوہ صاحب سے بھی کیپٹن مسرت صاحب کا رابطہ ہے، اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں ان کے لیے، جو 71 کی جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کو 2-2 لاکھ روپیہ میجر صاحب نے دلوایا اور میجر صاحب کے ٹیم انہوں نے دلوایا. تو یہ ان کا تعارف اس لیے ہے کہ یہ اتنی اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ جو کور ہیڈ کوارٹر راول پنڈی کے اندر اور آذربائیجان ملیر میں اور دیگر فوجی جو ادارے ہمارے پاکستانی جو ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، وہاں مسرت صاحب مطلب اعلان کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں تو یہ ان کے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آج ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر. اور ویسے تو میجر صاحب نے بہاری کمیونٹی کے لیے بڑا کام کیا، اور طوبہ فاؤنڈیشن کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم نہ صرف بہاریوں کو بلکہ ہم نے تو مسلمانوں سے نکل کے نان مسلمس کو بھی قرضہ دیا، ہم نے دیگر اقوام کے لوگوں کو بھی قرضہ دیا، اور مسلک کی بھی کوئی یہاں پر جو ہے وہ قید نہیں ہے. تمام مسلک کے لوگوں نے یہاں سے قرضہ لیا ہوا ہے. عیسائی مذہب کے لوگوں نے لیا، ہندو مذہب کے لوگوں نے بھی لیا. ہمارا کام صرف انسانیت کو پروموٹ کرنا ہے اور زبان، رنگ و نسل، مسلک، مذہب سے بالاتر ہو کے ہم کام کر رہے ہیں. تو میں پریزیڈنٹ صاحب سے گزارش کروں گا اور ریحان بھائی سے گزارش کروں گا کہ میجر صاحب کو آپ تمام لوگ مل کر شیلڈ پیش کریں. آج آپ کے افسر پہ، آپ کی کوئر پہ آ جائیں.
करीब करीब आया तस्वीर बन जाए। के साथ ही हमारे बहुत ही प्यारे भाई शाहरुख भाई, उनको भी जाना था एक प्लॉट की व्लॉगिंग के लिए, लेकिन वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी ले रहे हैं। शार्ट टाइम्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, खाने की वीडियोस, मशहूर जगह की वीडियोस और साथ ही साथ अच्छे इवेंट्स की वीडियोस जो है वो ये अपलोड करते हैं रोजाना की बुनियाद पे। इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें और इनको ज़रूर लाइक भी करें, इनके लिए एक बार ज़रूर क्लैपिंग भी करें। दुआ से पहले एक मैं नारा लगाना चाहूँगा जो मेरी आदत है हमेशा, पहले पाकिस्तान का नारा, फिर अपनी कौम का नारा, ठीक है, अपनी कम्युनिटी का नारा। कैसे डॉक्टर साहब आप लोग पाकिस्तान 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 जिंदाबाद, बिहारी जिंदाबाद, बिहारी जिंदाबाद, बिहारी जिंदाबाद। अच्छा दुआ तो ये आ जाए रेहान भाई, खाना निकाल, अफसर को बुला, अफसर को, इकबाल भाई आइए, बुला उसको बुला दे यार, अब्दुल्ला अफसर भाई को बुला देना। हम जा रहे हैं, नहीं खाना जा रहे हैं, नहीं खाना खा लीजिए। अफसर को आवाज़ अस्सलाम वालेकुम बाबू, हमको जाने दो, सुन लीजिए थोड़ा सा खाना खा लीजिए, थोड़ा सा अंदर ही इनका शेड लेके आओ ऊपर से जाके। बाबू हमको जाने दो, अबे जाने दो। आइए बोलो हमारे कार्य माशाल्लाह।